أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم کیسی ہیں وعلیکم سبھی السلام. سبھی پیاری وعلیکم بہنیں السلام. کیسی ہیں؟ پڑھائی کیسی جاری ہے؟ میم سورہ کاف کا نہیں ہو پا رہا صحیح سے. باقی ہو پا رہا ہے؟ اور کس کا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ نے صرف ایک نام لیا ہے، دوسرے آپ کورسز کر رہی ہیں ساتھ ساتھ؟ یس میم. تو اس کو آپ جتنا ہو پا رہا اس حساب سے لے کے چلیں. کچھ تو ہے جو سمجھ میں آ رہا ہوگا، کچھ ایک آدھ تو آپ نے فائدے والی باتیں لکھی ہوں گی، تو یس میم انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ دوبارہ اس کو آڈیو اگر ابھی ریکارڈنگ آ جائے تو اگر آپ اسے دوبارہ سن لیا کریں کافی ہے، اگر آپ کو تھوڑا بھی سمجھ میں آ رہا ہے انشاءاللہ. پھر کبھی جب آپ فارغ ہوں، میم ٹائم پھر مل سے جائے، شروع کریں گی تب کریں گی پھر سے اچھے سے انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ. کیجیے گا. لیکن کبھی ہماری مصروفیت کے ساتھ اگر کوئی کورس اس طرح سے گزر رہا ہے تو اس کو بیچ سے چھوڑنا کبھی بھی عقل بندی نہیں ہوتی ہے. نو اور میم نہیں چھوڑا میم، سوچا تھا چھوڑ دیں گے لیکن نہیں چھوڑا میم. تو یہ سب سے بڑی صرف شیطان کو ہرانا ہے، شیطان کی ہار کرنا ہے، یہی سوچ کے اگر ہم کنٹینیو رہیں تب بھی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ. یس انشاءاللہ. اور باتیں جیسا کہ ہم اپنے لیے بتاتے ہیں، الحمدللہ یہ ایکسپیرینس سے بھی سیکھا ہے اور الحمدللہ لوگوں سے بھی سنا ہوا ہے کہ وہ چیز آپ کو جو نہیں آ رہی ہوتی ہے آپ اسے رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پھر جیسے نیت آپ کرے رہیں کہ یار آپ سکھا دیں، آپ مانگتے رہیں ساتھ ساتھ، تو وہ کوئی ایسے ریزن، کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسی باتیں کافی دن بعد گزرتی ہیں. سبحان اللہ، کورس ختم ہو جانے کے بعد، آپ کے نمبر کم آ جانے کے بعد، اور سب کے سامنے آپ نے کہہ دیا نہیں مجھے نہیں آ رہا، اس طرح کی باتیں ہو جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم نے کرا ہوا ہوتا ہے نا، الحمدللہ وہ کئی دن بعد جو ہے وہ سامنے آتی رہتی تھی. اچھا یہ وہ چیز وہاں پر جو انہوں نے پڑھی تھی وہ یہ بات تھی، وہ اس سے ریلیٹڈ تھا، وہ یہ اب اور سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس کو یہ چیزیں جو ہیں یہ یہ میم بھی اس میں یہ مزہ آتا ہے، اس میں واقعی ہے نا بہت سارے، تو وہ سننے میں مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے. الحمدللہ. چلیں شروع یہ کریں گے چیز جیسا تو کہ ہم میم لوگوں میرے کے ساتھ پاس بھی ہے کہ تجوید کے رول جب میں نے کیے تھے تو کئی رول مجھے اس وقت نہیں سمجھ میں آئے، لیکن اب دھیرے سبحان دھیرے اللہ. سب آ رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے. تو یہ ریزلٹس جو ہیں تو اصل اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اللہ کے پاس بن رہے ہیں اور کتنے لمبے کورسز چل رہے ہیں وہاں ہمارے تو الحمدللہ. تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں کہ آپ فیل ہو جائیں گی، آپ لوگوں کے سامنے پڑھ نہیں پا رہی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے جواب نہیں دے پا رہی ہیں. اصل معاملہ تو آپ کا اللہ کے سامنے ہونا ہے، اس لیے ہم نے جوائن کیا ہے، اس لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا. تو بالکل بھی رزلٹ اور ایگزام کے بارے میں نہیں سوچیں. ہاں ایگزام کی تیاری ضرور کریں لیکن نمبر کم آ جائیں گے سب کے سامنے. میں تو ہمیشہ ٹاپ میں رہتی تھی، میرا یہ ہوتا تھا، میں وہ ہوں، میں یہ نہیں. آپ کریں اور جانے دیں اسی طرح جیسے چل رہا ہے الحمدللہ. لیکن ایزی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا بھی نہیں ہے کہ باقی کورس پہ میں فل دھیان دے رہی ہوں، اس کو میں دھیان ہی نہ دوں. ایک اپنا لیول بنا کے رکھیں، اچھا میں سنوں گی بس، کلاس کے دوران کچھ لکھ لیا کروں گی یا اتنا کر لوں گی اتنا کر لوں گی جیسا بھی، کیونکہ چوائس بھی دیے ہوئے نا الحمدہ. دیکھیں شاہدہ نے آپ لوگوں کو، شاہدہ میم نے آپ سبھی کے لیے آسانی ہو جائے تو وائس میسج بھی بھیج دیا ہے کہ جو تفسیر کا کمپلسری نہیں تھا، یہ ایک ہم نے ہی اپنے اوپر جو ہے وہ کام بڑا لیا ہے کہ صرف تجوید کا کورس رکھنا چاہ رہے تھے. لیکن الحمدللہ سب لوگ اتنے شوق سے آئے ہوئے تھے اور سننا چاہ رہے تھے، تو بیچ میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ایک چوائس بھی دی جائے گی کہ کچھ دن ہم مصروف ہوں گے تو ان دنوں میں آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں کو کلاس یہ ویک چھٹی کرنی ہے، یہ ویک آپ کا آگے بڑھا دیا جائے گا یا دوسری ٹیچر اسے کنٹینیو کر دے، کیونکہ ہم تھوڑے مصروف ہوں گے. تو دوسری ٹیچر بھی ہیں، تو میم اگر کنٹینیو ہی رکھیے گا کیونکہ بیچ میں پھر وہ ہو جاتا ہے نا تو سمجھ میں نہیں آئے گا دیکھا پھر. جائے گا، پھر ہم نہیں ہوں گے، دوسری ٹیچر ہوں گی تو جی اس کے لیے بھی لوگ کا ایک وہ ہوتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو پول کرا جائے گا اس کے تھرو. جی جی جو لوگ جس طرح کا چاہ رہے ہوں گے، جس کے زیادہ آ جائیں گے پھر اسی کے حساب سے ہم لوگ کام دیکھ لیں گے. ویسے تو اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ گیپ ہی نہ آئے، کنٹینیو چلتا رہے، آسانی ہو چلنے جائے سے گی، وہ ٹائم تو سمجھ ختم میں ہو جائے آتا گا. رہتا ہے نا، اور رک جاؤ تو پھر وہ وہیں پہ ٹھپ ہو جاتا ہے. جی اللہ آسانی کرے، دعا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے
सब होता ही रहेगा इंशाल्लाह. सब अगर नहीं हो ओके. पाएगा तो फिर स्टार्टिंग से करिएगा बाद में. नहीं 1 वीक का गैप, बस एक छुट्टी आएगी 1 वीक, ऐसे 2-3 क्लासेस आपके बीच में ब्रेक मिलेगा और उसके बाद फिर शुरू से थोड़ा रिवाइज करके फिर हम लोग कंटिन्यू कर ले सकते हैं. तो वो बीच का गैप भी लोगों को तजवीज सीखने में, हिफ्ज करने में, इसमें आप गैप हम छुट्टी देंगे तो आपको बैठना नहीं होगा, रिकॉर्डिंग्स हैं उनको सुनना होगा. तो एक आप यस उसी मैम. फिक्स टाइम पे बैठना होगा, या फिर आपको कोई दूसरी टीचर जो हम लोग ने अपॉइंट करी हुई है जो है यस उसमें मैम. से इंशाल्लाह क्लास लेंगी वो. चलें, अल्लाह आसानी करे. ओके रमजा, हम लोग का सेकंड पार्ट शुरू हो चुका था जो कि आयत नंबर 32 से 60 तक जाएगा. और इसमें मेन किस्सा जो था वो बाग वालों का किस्सा था. आज जो है वो हम लोगों की आयत में एक और भी मिसाल जो है इसके अंदर आएगी. और चलें, आसान है आज की आयत, यानी कोई ऐसी समझने के लिहाज से भी और बड़ी बड़ी हम सबको ये दे रही हैं सीखने की बातें, समझने की बातें. अल्लाह तौफीक दे. चलें शुरू करेंगे. आज की आयत जो हैं हम लोगों की वो हैं 45 से 49. तिलावत लेंगे थोड़ी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح. एक मिनट थोड़ा सा सही कर लें फिर पढ़ते हैं जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. चलिए वर्ड आप लोगों ने इंशाल्लाह लिख लिए होंगे. कंटिन्यू करते हैं. जैसा कि आप लोगों ने बाग वालों का किस्सा जो था, 2 लोगों की बात चल रही थी. उसमें उन लोगों अल्लाह सुब्हानो तआला ने बताया कि इरशाद फरमाया कि 2 लोग थे जो दोनों को अल्लाह ने बाग दिया हुआ था. एक का कम था और एक का ज्यादा था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास कम था उसके पास बहुत ही नेमत वाली चीज थी, ईमान की ताकत और अल्लाह पर तवक्कल, और ईमान अल्लाह पर उसका बेहतरीन बगैर शिर्क के था. और ये दूसरे वाले को ये प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि उसके पास ज्यादा था. तो जब किसी के पास ज्यादा हो तो उसको बहुत ज्यादा, जैसे कि किसी के पास कम होता है हम लोग कहते हैं उसे फिक्र लगी रहती है कि अरे अब बच्चे की डॉक्टर के आ गया, बच्चे की फीस है, बच्चे का ये काम है, वो काम है, घर में शादी हो गई है वगैरह. तो अम, उसको फिक्र लगी रहती है. लेकिन जिसके पास ज्यादा माल है उसको ज्यादा फिक्र लगी रहनी चाहिए कि कहीं मैं दूसरे का हक तो नहीं काटे ले रही हूँ, कहीं मैं अपने आप को बड़ा तो नहीं समझे ले रही हूँ, कहीं मैं लोगों के बीच में उठते बैठते बात करते वक्त कहीं कोई ऐसा जुमला तो नहीं मेरे मुंह से निकला जा रहा है कि मैं अपने पे डिपेंड होती चली जा रही हूँ. क्योंकि डिटेल में कुरान में इनके ऊपर वईद आई हैं, यानी कि ऐसी बातें आई हैं कि फिर वो शख्स अपने पे डिपेंड हो जाता है, इस्तिगना हो जाता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती. या फिर वो अपने आप को, जैसा कि यहाँ मिसालें मिली कि वो अपने आप को कुछ समझने लगा और बात कहते 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 इतनी बड़ी बात कह गया कि
یہ تو اب ہمیشہ رہے گا میرا، میں نے اتنا اسے جما لیا ہے، اتنا بزنس میں نے اپنا وہ کر لیا ہے اور اتنی اچھی اچھی کھاد ڈالی ہے، اور جو بھی اس کا کہنا ہو کہ میں نے اس کو کر کے اب تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ختم ہوگا، اور اتنی زیادہ اس میں پروگریس اس بات کی بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یہاں دیا ہے تو وہاں بھی دیں گے، اگر قیامت آ بھی گئی، مر بھی گئے تو ہم وہاں پر ایسے ہی پائیں گے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں؟ نہیں، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے مال اور دولت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اسے دین کی دولت عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم سب وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی چاہ رہے ہیں، جس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ کورسز شروع کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ پڑھ رہی ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ نشانی ہے کہ جی اب ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہی سب چیزوں میں اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں اور اس کی لذت محسوس، جب آپ اس کو خیر سمجھیں گی تو ہی آپ کو اس کی لذتیں محسوس ہوں گی۔ تو یہ والی ساری باتیں جو ہیں وہ پہلے آئی تھی، اور اس آدمی کے اس طرح سے بتانے پر کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہو گیا، تو یہ بھی ایک ہمارے لیے مثال ہے کہ جو چیز جس کے پاس ہے، یہ چیز تو ہم لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، زلزلہ آ گیا، جنگ شروع ہو گئی ہے وغیرہ، لوگوں نے اتنے دن تک کیا کیا چیزیں جمائی بسائی رکھی تھی، اور ایک جھٹکے میں ایک بام گرنے پر یا پھر ایک زمین کے ہل جانے پر، سونامی آ جانے پر سب اکٹھا، سب کا ایک ساتھ ختم ہو جاتا ہے، یا چلیں یہ بڑے بڑے پارٹ نہیں آئے تو بس موت آ گئی، وہ تو ہر ایک پہ ہی آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ماشاءاللہ اچھے خاصے کلاسز میں سبق سنا رہے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی بڑی عورتیں تھیں، خیر چلو بڑی عورتوں کا تو ایک یہی رہتا ہے کہ بھئی بڑھاپا آ گیا ہے، بڑھاپے کے بعد موت ہی آنی ہے، لیکن ابھی بچپنا ہے، بچپنے کے بعد جوانی آنی ہے، جوانی کے بعد یہ کام ہونے ہیں، پھر یہ بڑھاپا آنا، یعنی ایک ابھی انسان بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی کہاں موت آنی، پھر بھی بڑھاپے تک پہنچ جائے تو پھر بھی سوچتا ہے کہ اب شاید موت آ جائے۔ تو کوئی بھی چیز کے اوپر ہمیں اترانا، یہ ساری چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، کہیں ہم اپنے موبائل کے بڑی کمپنی ہونے کے اوپر تو نہیں اترا رہے ہیں یا دوسروں کو دکھا رہے ہیں، کہیں ہم بڑی گھڑی پہن کے تو نہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ اچھا پہننے اوڑھنے کی بھی اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کو پسند ہے کہ جب اللہ نے بندے کو نعمت دی ہو تو وہ ایسا غریب فقیر پھٹے حال نہ بنا پھرتا رہے، اس کو دکھائے، یعنی کہ اچھے سے ایک پراپر طریقے سے یوز کرے کہ بھئی میرے پاس ہے پیسہ تو ہم گاڑی سے آ جا رہے ہیں، اور لیکن میرے پاس گاڑی ہے اس پہ اترا رہے ہیں، وہ نہیں ہونا۔ تو آپ دیکھیں دو کام ہونے ایک ساتھ، لیکن بالکل دل ہمارا جو ہے وہ کلیئر ہو، جھکا، تو اسی لیے جتنا آپ اللہ کی طرف جھکے ہوئے، جتنا آپ ایسے ہوں گے سبحان اللہ، اتنا آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو اور بھی باتیں ہیں، آج پھر سے ہم نے اتنا اس کے اندر ٹائم دیا پچھلا، آپ نے اس میں سے جو بھی سیکھ لکھی ہو، کوئی بھی فائدہ نکالا ہو دوسرے قصے سے، کہ کلیئر ہے قصہ کہ ہمیں اپنی کسی بھی چیز پر اترانا، دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ سب نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیکنگ ہوتی ہے، جتنا زیادہ بڑھ جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی پھر غضب آ جائے تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا چیزیں برباد ہونے میں اور روڈ پر آ جانے میں۔ تو ہمیشہ ہمیں اللہ کے آگے جھکے رہنا ہے، اور جو ہے اس میں سے دوسرے کو دیتے رہنا ہے، اور اللہ کی راہ میں اسے یوز کرتے رہنا ہے۔ اس کے اندر سے انشاءاللہ والا پارٹ بھی ہم لوگوں نے سیکھا کہ ہر کام سے پہلے ہمیں انشاءاللہ سیکھنا ہے، بولنا ہے، اور اپنی کوئی اچھی چیز ہو تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنے کا بھی ایک پارٹ مل رہا ہے، اور دوسرا اگر آپ دوسرے کی کوئی چیز دیکھ رہے ہوں تو آپ ماشاءاللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دینے کے لیے کہا تھا، تو تبارک اللہ یا بارک اللہ فیک، برکت کی کوئی آپ ساتھ میں دعا دیں ماشاءاللہ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ کی میننگ بھی آپ کو پتہ چل گئی، ماں مانے جو، شاہ مانے چاہا، اللہ نے جو چاہا وہ ہے یہ۔ تو الحمدللہ یہ آپ کو ایسے ہی ماشاءاللہ کہنے والا پارٹ جو ہے وہ زبان پہ چڑھا نہیں رہے، جب بلکہ میم آپ بارک دماغ میں اللہ آئے۔ فیک مطلب؟ اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو۔
اس کے اندر پھر آپ کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ چیز میرے رب کی مرضی سے ایسی ہے. ماشاء اللہ جب آپ کہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا کہا ہے. جو اللہ نے چاہا وہ ہے یہ. ٹھیک، تم نے بنا لیا، میں نے کر لیا، وہ چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ پھر الگ الگ چیزیں، لا قوت الا باللہ، یعنی کہ میری کوئی اپنی طاقت نہیں ہے اس کو اس بزنس کو جمانے میں، یا جیسے ہم کوئی اپنی چیز آپ کی کوئی ہو تو اس کے ساتھ آپ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنے کا بھی لوگوں نے مفسرین نے اس میں سے نکالا ہوا ہے. چلو اللہ آسانی کرے. آج کی آیات دیکھیے. وَضْرِبْ، اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا ضربہ مانے مارنا ہوتا ہے، مثال مارتے ہیں، لیکن عربی میں یہ کہا جاتا ہے. کبھی کبھی اردو میں بھی لوگ اتنی بڑھیا مثال ماری انہوں نے، اس طرح کا کہہ دیتے نا، تو وہ یہ مارنا یعنی ڈالنا، بیان کرنا، بتانا، یہ چیز ہے اس سے میننگ، لیکن ایگزیکٹ اس کا ضربہ مانے مارنا ہوتا ہے. اگر آپ اس طرح کی بات دیکھیں نا، احمد نے سمیر کو مارا والی پارٹ، تو وہاں پہ ضربہ مارا ہی والی، پٹائی والی، مارا والی، ضربہ لکھا ہوگا. یہاں پر چینج کر کے کیونکہ مثال کے اوپر آیا ہوا تو بیان فرمائی اس طرح سے لکھا ہوا ہے. لہم، ان کے لیے، مثلا مثال، الحیات الدنیا، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی، جو دنیا کی زندگی ہے اس کی اوقات بیان کی. الحیات مانے زندگی، الدنیا دنیا کی. اس سے پہلے بھی اور آگے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں ایک اور مثال کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں زندگی دنیا کی کیسی ہے. الماء، کما، کا مانے کی طرح، اس میں آپ کو بالکل پانی کی طرح دکھ رہا ہے تو بالکل آپ اوپر ورڈ کوئی نہیں، کا مانے طرح ہوتا ہے، ما مانے یہ جملے کے حساب سے اس میں چینج کر کے لکھا ہوتا ہے. انزلناہ، جیسے کہ پانی، انزلنا، انزل مانے نازل ہونا، نا مانے ہم، ہو مانے اس کو، پانی کو ہم نازل کرتے ہیں جیسے کہ ہم پانی کو نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں. من مانے سے، السماء مانے آسمان سے. دنیا کی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی جو برستا ہے اس سے مشابہت کی ہے. تو کیا ہو جاتا ہے جب پانی برستا ہے تو فا مانے سو، اختلطا، مل جاتا ہے. آپ کو مخلط ورڈ اگر آپ نے سنا ہو اردو میں، عربی میں تو ہوتا ہے، تو وہی اسی سے یہ بنا ہوا ہے، مل جانا ایک دوسرے میں، اس کو کہتے ہیں یہ فاختلط، مل جاتے ہیں، بھی ہی اس کے ساتھ، نبات، پلانٹس، الارض زمین، نبات اردو میں بھی کہتے ہیں نا جو چھوٹے پودے پیڑ نبات میں ہوتے ہیں، نباتات اس میں اردو میں بھی لکھا ہوا، پیڑ لکھیں. الارض زمین کے. اصبح، پھر بن جاتے ہیں. حشیم، حشمہ جو ہے وہ سوکھے، سوکھی گھاس یا سوکھی بھی جو پیڑ ہوتے ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے. تذروح، تو کیا ہو جاتے ہیں وہ، بکھیر دیتی ہے. الریاح، ریاح ہواؤں کو کہتے ہیں، ریح، ریاح اس کی جمع. تو ہوائیں آ کے پھر اس کو کیسی ہو جاتی ہے کہ اتنی زیادہ، پھر جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر اڑنا شروع ہو جاتی ہے، بھوسا بن جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی مثال بتائی ہے کہ ایسی ہے زندگی دنیا کی کہ ابھی تو اس میں پانی برسنے سے پیڑ نکلنا شروع ہوئے، جڑ ہے، بچہ ہے، پیدا ہوا، یہ وہ سب ہوتے ہوتے بڑا ہو گیا، پھر وہ اس میں بہار آئی ہوئی ہے، پھول پھل یہ سب نکل رہے ہیں، لیکن پھر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کچھ سالوں میں جو ہم نے پودے چھوٹے جو لگائے تھے سیزن والے، جیسے کہ آلو کا ہے، ٹماٹر کا، کبھی آپ کو دیکھنے کا موقع لگا ہو، یا گھر میں چھوٹے پیڑ جو لگے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے. پھر آپ کہتی ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ بہت پرانا ہو گیا، یعنی اب اس کے اندر آپ سب کچھ کرتی جا رہی ہیں لیکن ختم ہو رہا ہے. تو وہ جب آپ ہماری آنکھ کے سامنے، تو کوئی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے نا وہ ایسے ہی نہیں بنائی ہے، اس کے معنی ہیں، اس کی ہم کو اس میں سے عبرت ملتی ہے. ہر چیز پہ ہم غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں قدرت نظر آتی ہے، ان کی شان دکھتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بیان چیزیں کی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے لائی ہوئی ہیں. تو یہ جو سائیکل ہے پیڑ کا اور اس کا کہ بھائی اب اس طرح سے ختم ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ زمین کیسے سوکھ جاتی ہے، پھر جب پانی اس کے اوپر ہوتا ہے تو پھر دوبارہ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت میں بھی دوبارہ زندہ کر لیں گے، اس طرح سے دوبارہ پیڑ پودے، پھر آپ دیکھیں کہ ہریالی پورے میں ہو جاتی ہے.
بارش کے موسم میں نہ کوئی سیڈ کر رہا ہوتا ہے نہ کچھ، بس پانی برستا ہے اور سبحان اللہ گرینری، بہترین جنگل، پہاڑ، پیڑ کے اوپر آپ دیکھ لیں گی، اور پھر جب ختم ہوتا ہے تو پھر وہ سب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم کو زندگی موت کے الگ الگ لیولز، اور مرنا ہے، مر کے دوبارہ اللہ کے پاس، ان سب کی مثال ہے اس کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، اسی کے آگے بھی آیت چل رہی ہے، وکانا، اور ہے، ویسے تو تھا ہوتے ہیں، تھا کیوں لکھا ہوتا ہے عربی میں قرآن کے اندر؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، اس لیے تھا لکھا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے پاس اردو میں اس طرح والا جملہ نہیں لکھا ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس کو ہے کر کے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ علی مانے پر، کل مانے ہر چیز، کل مانے کل کہتے ہیں نا اردو میں بھی، وہی ہر، شے مانے چیز، شے ہم لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں، ہر شے، تو جو شے مانے شے، اسے عربی میں پڑھا جاتا ہے، ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقتدرہ، قاف دال را، قادر سے ہی بنا ہوا ہے یہ ورڈ، مقتدرہ مانے خوب قدرت رکھنے والے ہیں، خوب قدرت رکھنے والے، قادر سے ہی بنا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ کچھ پیڑ جلدی ختم ہو رہے ہیں، کچھ جیسے کہ ہم سب کی زندگی ہے، جلدی ختم ہو رہی ہے، کب آنا ہے کب جانا ہے۔ کوئی پیڑ ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا جب پھل پھول دے لے گا اینڈ میں ختم ہوگا، کبھی آپ دیکھیں اس میں پھل ہی نہیں آ رہے ہیں، کبھی آپ دیکھیں اس میں بیچ سے ہی وہ اس کی جڑ جو ہے وہ پانی پکڑ گئی اور پھر پانی پانی ہوتے ختم ہو گیا، اور یا پھر سوکھنا شروع ہو گئی، سوکھتے سوکھتے ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ ساری مثالیں ہمارے اوپر، یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے ہمارے لیے۔ تو ہر چیز کو آپ دیکھیں اور اس میں سے سیکھ نکالیں۔ پھر آپ دیکھیں دوبارہ ایک پارٹ ملا، المال یعنی کہ مال، والبنون، بنون بیٹوں کو کہتے ہیں، زینہ، زینہ آپ نے سنا ہوا، زینت اردو میں کہتے ہیں، زینت مانے یہ ہوتا ہے خوبصورتی، اردو میں بھی زینت کہتے ہیں نا، زندگی کی، دنیا کی زندگی کی زینت ہے بس، یہ ڈیکوریشن پارٹ آپ کہہ لیں، سجاوٹ کہہ لیں، آپ کے کمفرٹ کے لیے ہے، آپ کے اس کے لیے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی کسی کی آزمائش کے لیے بھی، آپ قرآن میں اور جگہ پہ آئے گا کہ آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال، بیوی اور اولاد وغیرہ دی بھی ہیں، فتنہ بنا کے بھیجے ہوئے ہیں، مال، دولت اور اولاد، یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ تو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی یہ خوبصورتی ہے بس، مال اور بیٹے۔ اصل کیا ہے؟ اصل تو ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین لیول عطا کرے ایمان کا۔ والباقیات، اور باقیات باقی رہنے والی، الصالحات نیکیاں جو ہیں، خیرن وہ بہتر ہیں۔ باقی سے ہی بنا ہوا، باقیات جمع ہے، صالحات صالح کی جمع ہے، نیک صالحہ کی جمع ہے، صالحہ صالحتن کی جمع ہے کہ نیکیاں، خیر بہتر ہیں، عندہ نزدیک، عندہ مانے پاس ہوتا ہے، نزدیک، ربک آپ کے رب کے، تمہارے رب کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ثواباً ثواب، خیرن بہتر، خیر، عملہ امید۔ تو جو ہمیشہ رہنے والی نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا بہترین اس کی امید ہے، یعنی کہ جب آپ نیکی کریں تو وہ امید سے کریں کہ اس کا ہمیں اجر ملنا ہے، بس لوگ مجھے اچھا کہیں گے، یا میری عادت ہے اچھے سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ، یہ بھی جو ہے وہ ایک نیکی میں خلل ہے۔ تو ہمیں امید ہونی چاہیے کہ اب میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، یہ ساری چیزیں اس کا ثواب ہوگا، اور بہترین امید ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، بہتر خیر ہوگا۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی، اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ تو اتنا بڑا اس کا ثواب کے لحاظ سے خیر، اور امید کے لحاظ سے بھی خیر، خیر دو بار ہی آیا ہوا ہے نا، تو بہت ہی بہتر ہے۔
کہ اس کا جو بدلہ ملے گا وہ اس سے جتنا ہم کر رہے ہیں نا اس سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ملے گا. جو ہم یہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ یہی سارے ہیں، جیسے کہ اس کے اندر جو ہماری باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، وہ واجبات جو ہمارے اوپر ہیں، اللہ نے جو ہم پر واجب کیے ہیں، مستحب جو ہیں نیکی یعنی کہ جو سنت ہیں، اس کے ہر طرح کے سارے جو کام اس کے اندر، حقوق اللہ جیسے جو اللہ کے حق ہم پر ہیں، یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ سب سے حدیث میں جو پہلا حق اور سب سے بڑا حق اللہ کا پوچھا گیا تو کیا بتایا گیا؟ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ اللہ کا حق ہے. پھر پوچھا گیا کہ بندوں کا حق کیا ہے؟ تو بندوں کا یہ حق ہے کہ حق کیا ہوتا ہے کہ بھائی اتنا تو ہم کو ملنا چاہیے. یہ اگر کوئی چیز آپ کی نارمل سی کوئی چیز لائٹ وائٹ بند کرتی جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو سٹیزن کا حق ہے، اتنا تو ملنا چاہیے تھا، اتنا تو ہم کو ہونا ہی چاہیے تھا، ہم تو یہاں کے رہنے والے، ہم سٹیزن، ہم یہ ہیں وہ ہیں وغیرہ. تو بندوں کا حق کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بندہ بنایا ہے، پھر اللہ کی مرضی جیسا دل چاہے، نعوذ باللہ کہ کسی کو ایسا بنا رہے ہیں کسی کو ایسا، تو یہ کوئی یہ حق اس کے انہوں نے بھی ہمارے اوپر حق رکھے ہیں. تو بندوں پر کا حق یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو پھر اس کا حدیث میں بتایا گیا کہ اس کا حق ہے کہ اس کو پھر عذاب نہ دیا جائے. تو ہم ہی ہیں جو اپنے لیے گڑبڑی کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے عذاب ہوگا، اللہ نہ کرے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. تو ہم اللہ کا حق ادا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے حق بے شک ادا ہو جائیں گے، کوئی شک نہیں. تو سب سے بڑی مصیبت ہے شرک، اور وہ چاہے ہم اپنی جان کو بنا کے رکھیں شرک، چاہے اپنی خواہشات کو بنا کے رکھیں کہ ہمیں اللہ کی نہیں ماننی، اپنی مرضی کی ماننی. بہتوں نے اپنی مرضی کو، خواہش کو بنا کے رکھا ہے، شرک کر کے رکھا ہوا ہے، اپنی نفس کو بت بنائے رکھا ہوا اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں بھائی ہم کوئی بت پرست نہیں ہیں، ہم کسی مزار کو نہیں جاتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے. تو کسی نے تو پیسوں کو بت بنا رکھا ہے، کسی نے کپڑوں کو بت بنا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. چلے تو اللہ کا حق ادا کرنا، بندوں کے حق ادا کرنا، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، حج، عمرہ، پھر تسبیح یعنی سبحان اللہ بیان، پھر حمد، اللہ کی حمد کرنا، اللہ اکبر کہنا، پھر قرآن کی تلاوتیں ہیں، پھر دینی پڑھائیوں کو جوائن کرنا، نیکی کا حکم دینا، یہ سب ہمیشہ باقی. اب واقعات الصالحات میں عام کچھ چیزیں یہاں پر ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں ہے نیکی کے حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ بھی جو ہے وہ بہت بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ شرماتے پہ جو جیسا کر رہا ہے چھوڑ دو اس کے حال پہ. یہ بھی بہت زیادہ کہا جاتا ہے تم کو کیا ضرورت تھی بیچ میں ٹوکنے کی، تم کو کیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آیا ہے جہاں آپ کو صحیح لگے، بہت حکمت سے منہ کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ اگر آپ کو نہیں آ رہا تو اس کے علاوہ بھی ہے کہ چپ رہو. پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی آپ فساد ڈال کے ہم بولیں گے، جھگڑا ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے، ایسی کچھ اگر آپ کی فیلنگ ہے تو بہتر ہے کہ اچھا بولے یا پھر چپ رہے. یہ بھی حدیث ہے نا، یا اچھا بولو یا چپ رہو. تو ہم لوگ تو وہ مذاق اور الٹی سیدھی باتیں یہ سب زیادہ بول رہے ہوتے ہیں. اللہ توفیق دے کہ ان چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر اترنے والے بن جائیں، آمین یا رب. تو صلہ رحمی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب تو ہم سبھی کو معلوم تھا، نماز وغیرہ عبادت، عام عبادتیں جو ہم لوگ گڑبڑ کرے بیٹھے ہیں جس کے بہت بڑے بڑے اجر ہیں وہ یہ ہیں. تو شوہر کے ساتھ اچھے سے اس کے حق ادا کرنا، بیویوں کے حق ادا ہونا، غلاموں کے حق ادا ہونا، جانور کسی نے پالا ہوا ہے تو اس کا حق ادا ہونا. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ ہے اسلام، اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس کا بہت زیادہ وہاں پہ ملنے والا ہے. لیکن ہم لوگ جلدی کر لو. المال اس کے پیچھے لگے ہوئے کہ مال میں کمی نہ آ جائے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو چھوٹیں، اور کوئی اور کسی کے آگے جھکنا پڑ رہا ہو تو جھکیں، دین کی پڑھائی کم ہو رہی ہو تو وہ بھی اٹس اوکے ہے. کیوں بھائی بزنس دیکھنا ہے، پہلے آفس جانا ہے، بچوں کو پڑھائی جاب پر لگوانا ہے وغیرہ. پھر اولادوں کی اتنی زیادہ دیکھ بھال کہ ہم کلاسز نہیں کر سکتے، اور اولادوں کی تربیت بھی اچھی نہیں کر پا رہے ہیں اسی چکر میں کہ بس بدن پل جائے ان کے.
روحیں فوراً ختم ہوئی جا رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، ان کے اخلاق ختم ہو جا رہے ہو تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن دنیا کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں بس دنیا کی سجاوٹ ہیں، تو ہم ڈیکوریشن میں کتنا ٹائم دینا پسند کرتے ہیں آپ بتائیں؟ آپ کو تھوڑا بہت کوئی آ رہا ہو گھر میں کہا جائے تو آپ مین اسے کھانے پہ دھیان دیں گی، اس کو بلانے پہ دھیان دیں گی، یا بس سجانے میں ہی بیٹھے رہ جائیں گے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں آگے بتا رہے الباقیات الصالحات صالحات، یہ خیر ہیں اللہ کے پاس، تو ہمیں خیر کے کام کو فوراً پکڑنا چاہیے نا، پکڑیں دیکھیں کہ کیا کرنا ہے مجھے، یہاں سے سیکھا میں نے کہ اب دیکھیں عبادتیں کون سی آپ کی تھیں، اس کو بڑھانا ہے، نیکی کے کام بڑھا لینے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، بولنے کے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی سننے کے ساتھ ساتھ توفیق دے کہ خوب نیکی کرنے والے، کیونکہ عمل بڑی چیز ہے، علم آ جانے کے بعد عمل بڑی چیز ہے، جس نے عمل نہیں کیا اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے یہ آتا ہے، میں عالم ہوں اس بات کا، یعنی میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے، کوئی حق نہیں اسے کہ وہ کہلوائے اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو جاہل ہی کہلاتا رہے جب تک کہ وہ اس کے اوپر عمل نہ کر لے۔ یوم و یوم، اور دن، یوم نے دن ہوتا ہے، اس دن نسیر، صحیح چاہ رہے ہیں کچھ چھوٹ گیا؟ ہاں جی چلیں، وہ یوم نے دن ہوتا ہے، لیکن اس دن پھر آپ کی جملے میں آ جائے گا نسیر، سیر مانے چلانا ہوتا ہے، جب ہم لوگ سیر پہ جاتے ہیں تو وہ بھی سیر پہ جانا یعنی چلنا پھرنا ہوتا ہے، تو وہی ہے یہ سیر، تو سیر مانے چلنا گھومنا پھرنے کو کہتے ہیں، تو نسیر نون ہم کے لیے ہے، ہم چلائیں گے الجبال، پہاڑ، ابھی تو پہاڑ گڑے ہوئے ہیں، جتنا اوپر دکھتا ہے اتنا ہی اندر ہے، قیامت والے دن یہ پہاڑ چل دیں گے روئی کی طرح ہو جائیں گے، پھر وہ روئی جیسے اڑتی پھرتی ہے ویسے ہو جائیں گے، بہت طرح سے ریت بن جائیں گے، وہ پھسلنے پگھلے ہوئے ویسے ہونے لگ جائیں گے، تو فی الحال وہ کھسک جائیں گے، چل دیں گے الجبال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن یہ جو گڑے ہوئے پہاڑ ہیں ان کو بھی چلا دیں گے، وَتَرَى، اور تم دیکھو گے الارض، زمین، بارزہ، برزہ یعنی ایک کبھی جو پہاڑ ہیں ابھی ادھر ہے ٹرننگ ہے، وہ سب ایک ہموار میدان ہو جائے گا، سیدھا لیول، ایک لیول ہو جائے گا اس کا، وَحَشَرْنَاهُمْ، حشر مانے ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اس لیے تو محشر کے دن کہتے ہیں نا، محشر کا محشر میں بھی حشرہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم جمع کریں گے، نہ ہم کے لیے ہم مانے ان کو، اور ہم جمع کریں گے ان کو، ان سب کو جتنے، یعنی جتنے بھی ہیں، زمین ایسی ہو جائے گی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں قیامت کے دن جمع کریں گے ہم سب کو، فلم، فا مانے تو، لم مانے نہیں، نغادر، غدرہ پیچھے چھوڑ دینا ہوتا ہے، نغادر ہم پیچھے چھوڑیں گے، منہم ان میں سے احدہ کسی ایک کو بھی، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، پھر اس دن جب قیامت آئے گی پہاڑوں کی ایسی حالت ہو جائے گی اور زمین پھیلا کر ہموار کر دی جائے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو جمع کریں گے، کوئی بھی چھوٹے گا نہیں، وعرضوا، عرض مانے پیش کرنا ہوتا ہے، سامنے ڈسپلے بھی پہ بھی کہا جاتا ہے، کوئی چیز اگر ہو عربی میں، عرضوا، اور سب کو پیش کیا جائے گا، علی مانے پر، ربک اپنے رب کے، اپنے رب، صفا، صف، صف بنا کے، صف آپ نے سنا ہو اردو میں بھی ہوتا ہے، صف مانے لائن لائن میں سب آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اب دیکھیں وہ کوئی آگے پیچھے کوئی راجا ہے تو بھائی وہ اس طرح سے نہیں، سب کو وہاں ایک ساتھ پیش کیا جائے گا، لقد جئتمونا، لقد البتہ تحقیق، جئتو، جئنا مانے ہوتا ہے آنا، جا مانے ہوتا ہے جانا، اردو میں جانا ہوتا ہے، لیکن جا مانے آنا ہوتا ہے، اذا جاء نصر اللہ، جا مانے آنا، وہی جا جو ہے وہ جی لکھا ہوا ہے، جئتمونا، تم سب آئے ہو ہمارے پاس، جئتمونا ہمارے پاس آئے تم سب، کما، کا مانے مثال ہوتا ہے، ما مانے جو، تو جو طرح نہیں جس طرح سے، خلقناکم، خلقنا، خلق مانے تخلیق کرنا، نہ مانے ہم نے، کم مانے تم سب کو، اول مرہ، جیسے کہ پہلی بار ہم نے تم سب کو پیدا کیا تھا، اسی طرح اللہ سبحانہ، اول مانے پہلا اور مرہ مانے مرتبہ،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس دن بھی ہم سب لوگ کو معلوم ہے کہ غیر مختون ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے. تو ایسے ہی بندہ پیدا ہوتا ہے نا، انسان ختنہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے اور ننگے بدن پیدا ہوتا ہے. تو یہی ساری چیزیں اس وقت بھی لگ بھگ ہوں گی. اور اللہ کے پاس ہم کو ویسے ہی کھڑے ہونا ہوگا جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بنا کر بھیج دیا تھا. بلکہ کو بل کہتے ہیں. زعم زعم اردو میں بھی ہوتا ہے کہ زعم مانے خیال ہوتا ہے، خیال کرنا. یہاں پہ لکھا ہوا دعویٰ کرنا، تم سب نے دعویٰ کیا تھا. اس کو آپ یہ بھی زعم مانے ویسے خیال کرنا ہی ہوتا ہے کہ تم سب نے ایسا خیال کیا ہوا تھا. اگر آپ چاہیں تو خیال لکھ سکتی ہیں اس کے اوپر. لن نجعل لکم موعدا، ال نہیں، یہ ان لن ہے، ملا کر کے لکھ دیا گیا ہے. تو اس کو اب لن ہی پڑھیں گے. ویسے یہ ان مانے کی ہوتا ہے، لن مانے نہیں، یہ وہی لکھا ہوا ہے. لیکن تجویدی لحاظ سے اس کو مرج کر کے لکھا جاتا ہے تو لن لکھا ہوا ہے. ویسے یہ ان اور لن ہے. ان مانے ہوتا ہے کہ، لن مانے نہیں. نجعل، جعل مانے آپ کئی بار گزر چکا، جعل مانے بنانا، کہ ہم نہیں بنائیں گے، لکم تم سب کے لیے، موعدا، وعدہ صحیح بنا ہوا ہے. موعدہ وعدے کی جگہ کو کہتے ہیں، یا جہاں پہ ایک وعدے کا دن یا وعدے کا وقت، وہ وعدے کی جگہ. تو قیامت ہے نا، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم سب جو بھی کر رہے ہو وہ وہاں کھڑا ہونا ہوگا. تو سبحان اللہ، شاید سے بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب کو لوٹنا ہے. اور جیسے ہم پہلی بار پیدا ہو گئے تھے، کیا ہم نے کوئی ریکویسٹ ڈالی تھی؟ کیا ہم نے کہا تھا ہمیں لڑکی بننا ہے، ہمیں لڑکا بننا ہے، ہمیں اس گھر میں پیدا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا نا. ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہمیں پیدا ہونا ہے. اسی طرح آخرت میں بھی کوئی کچھ نہیں کر سکے گا کہ بھئی ہمیں بھاگ جانا ہے، ہمیں نہیں حساب دینا ہے، ہمیں یہاں پر ایسے نہیں پیدا ہونا. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کر دیا تھا، ویسے ہی ہمیں دوبارہ اٹھ جانا ہوگا، اٹھ جانا پڑے گا. نہیں اٹھیں گے دیکھا جائے گا، ایسا کچھ بھی پارٹ نہیں ہے. تو یہ پہلی بار میں ہمیں یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ پہلی بار میں جب ہم کو اللہ نے پیدا کر لیا، دوبارہ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کریں گے اور ہوگا. اور اللہ کا وعدہ جو سوچ کے رکھا ہوا ہے، ہم لوگ نے نہیں سوچا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت نہیں آئے گی، لیکن ہم لوگوں نے اپنے اعمالوں سے ظاہر کر کے رکھا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں، آئے گی تو آئے گی، دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے اتنے زیادہ ہم مگن ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسی فیلنگ آ جائے کہ ایسا ہم دکھا رہے ہیں اپنے کاموں سے کہ نہیں آئے گی. بس جو کچھ ہے دنیا ہے، آدھی دنیا اسی میں مگن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہم سبھی کو آخرت کی ہر کام میں کہ بھئی اس کا جواب بھی اللہ کو دینا ہے، اس کا جواب بھی اللہ کو دینا ہے، اس کا جواب بھی اللہ کو دینا ہے، تب ہمارے جا کے فائدہ ہوگا. ورنہ اسی طرح ہم ہو جائیں گے کہ زعمتم لن نجعل لکم موعدا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم ایسے جی رہے ہیں کہ جیسے کوئی وعدے کا دن نہیں آنے والا. اور وضع پھیلا دی جائے گی، یا وضع مانے ڈالنا ہوتا ہے، ڈال دی جائے گی یا رکھ دی جائے گی. الکتاب اعمال نامے، کتاب یہاں پر اعمال نامے سے مطلب ہے. فا مانے تو، ترا مانے تم دیکھو گے، المجرمین مجرمین یعنی جرم کرنے والے، مشفقین مشفقین اس سے ہے خوف سے ہے کہ جو مجرم لوگ تھے خوف زدہ ہوں گے. مما، من مانے اس میں من اور ما ہے، من مانے سے، ما مانے جو، فی مانے میں، ہی مانے اس میں، جو لوگ اس میں تھے. تو جب ریزلٹس دکھا دیے جائیں گے اور جن کے اندر یہ لکھا ہو کہ بھئی یہ اس کا چرا کیا ہے، اس کا، تو وہ دیکھے گا بندہ کہ مجرمین لوگ ہیں، ڈرنے والے ہوں گے. مما فیہ، جو اس کتاب میں ہوگا اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے مجرم لوگ. وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہیں گے، یا ویلنا، اے ہماری بربادی. یعنی ویل مانے بربادی کہتے ہیں، تباہی کو کہتے ہیں ویل. اور جہنم میں ایک بات وادی بھی ہے، ویل لکل ویل. یہاں پر ویل یا ویلی یہ بہت کہتے ہیں، یہاں پہ عرب سے بھی ان کے بولنے میں آتا ہے ویلی، یعنی کہ میری بربادی. یا ویلنا، یا ویلتنا، تو ویلہ ہے بربادیاں جمع ہے.
تو ہم سب کی بربادی کہ کاش ماں علی، ماں مانے کیا، ماں علی کس طرح کی ہے یہ، ہاذا مانے یہ، الکتاب یہ کیسی کتاب ہے، لا نہیں یغادر، ابھی غدرہ اوپر آپ پڑھ چکی ہیں ایک دفعہ، غدرہ مانے چھوڑنا ہوتا ہے، لا یغادر کوئی چیز نہیں چھوڑی، صغیرتن چھوٹی، ولا اور نہ ہی کبیرہ بڑی چیز، کوئی بڑی چھوٹی چیز کوئی چھوڑی ہی نہیں، الا احصاها، احصا مانے اس کو گننا کہتے ہیں، احصاها کو گننا کہا جاتا ہے، گن گن کے رکھی ہے اس کے اندر، یعنی شمار کر کے رکھی ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تو ہم لوگ جو سوچتے ہیں نا کہ ارے اتنا چھوٹا سا ہی تو یہ کر لیا ہے، اتنا چھوٹا تو چھوٹا ذرہ برابر بھی چیز وہاں دیکھنے ملے گی، اور بڑی چیزیں بھی ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے اتنا بڑا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی چھپا دے، دنیا میں ہوتا ہے نا جب کوئی بڑی چیز بھی ہو جاتی تو اس میں بھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ کروا کے اس کو دبا لے جاتے ہیں، تو نہ کوئی بڑی چیز ہم لوگ اتنی چھوٹی سی تو چیزیں چھوڑ جانے تو پتہ بھی چل گیا تو پتہ چلنے دو، کبھی چھوٹی چیز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی چھوٹی چیز، لیکن وہاں پر جب یہ کتاب سامنے آئے گی تو جو چیز اس کے اندر ہوگی اس سے مجرم لوگ ڈر رہے ہوں گے بہت زیادہ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے میری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز۔ جب ہم لوگ بھی دیکھیں گے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے تو بہت زیادہ ایک گھبراہٹ والا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے حساب یسیرہ آسان حساب لینے، ویسے ہم دعائیں مانگتے تھے کہ یا رب میرا آسان حساب ہو، تو ہم سب لوگ کو کتنی زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو کے حساب کتاب دینا ہوگا، نہ کوئی ممی کے پیچھے ہوگا، نہ کوئی پاپا کا ہاتھ پکڑے ہوگا، نہ کوئی کسی پیر کے ساتھ ہوگا، نہ کوئی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا اے میری بیٹی فاطمہ جو دنیا میں چاہتی ہوں مجھ سے لے لو میں کر دوں گا، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ کون کہہ رہا تھا یہ؟ نبی۔ اور ہم لوگ کیا ہے میرا بچہ اتنا دیندار ہے، وہ قرآن حافظ ہے، اس لیے اب ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا کہ ہم بیٹھ کے موبائل چلائیں اور بچہ میرا قرآن حافظ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں اگر کام آئے گا تو کچھ نیکیاں ہیں، آپ نے کسی کو پڑھا دیا، سکھا دیا، کسی کو راستہ دکھا دیا کہ یہ اللہ کی راہ ہے، اس سے جنت پہنچو گے، وہ ہے یہ ہے، تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ فائدہ آنے والی ہیں، تو تھوڑے دن کی زندگی ہے کیوں نہ سدھر جائیں اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جب یہ ایسی خطرناک چیز سامنے آئے گی تو ہاتھ پیر تو سبھی کے پھولنے والے ہیں، اللہ آسانی کرے اس وقت کے لیے کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَوَجَدُوا اور وجدہ مانے پانا ہوتا ہے، اور وہ پائیں گے ما عملو جو عمل کیا، حاضرہ وہاں پر پریزنٹ، حاضر حاضر پائیں گے اپنے اعمالوں کو وہاں پر، ولا یظلم ربک احدا، الحمدللہ، ولا اور نہ یظلم ظلم کرے گا ربک آپ کے رب ظلم نہیں کریں گے، احدا کسی ایک کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، جسٹس پیور جسٹس، اتنا عدل دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے دکھائیں گے، یہ ساری کتابیں کھول دی جائیں گی، پھر گواہ ہمارے ہاتھ پیر ہی بولنے لگیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ، یہ پیر خود بولے گا کہ ہاں یہ چل کے گیا تھے ہم، یہ لے کے ہاتھ بتا دیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم ہی نے یہ ایسا لکھا تھا، ایسا کاٹا تھا، ایسا دیکھا تھا، تو انسان حیرت کرے گا کہ ارے میرے ہی ہاتھ پیر میرے خلاف جو قرآن میں ہے آیت کی، تو وہ پوچھے گا کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا، تم اب میرے ہی خلاف بول رہے ہو، میرے ہی ہاتھ پیر ہو کے، تو وہ گواہیاں ملیں گی، پھر زمین بولے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا تھا اس کو، چھوٹی چھوٹی سورہ میں یہ ہے کہ ہاں زمین ایسی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے وہی کریں گے تو وہ بولنا شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ کتابوں میں ہوگا، پھر اس کے بعد میں اسکرین چلا کے بھی جیسے ویڈیوز ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں وہاں پر بھی سب ہوگا، وہ چلا کے دکھا دیا جائے گا بھئی یہ آپ ہی ہیں نا جو جا رہے ہیں، کیا بنے گا اس وقت، ابھی آپ سوچ کے دیکھ لیں کہ کوئی ہم کو دکھا دے موبائل میں کہ یہ دیکھو تم کہہ رہی تھی تم نہیں گئی ہو بازار، یہ دیکھو کھڑی تو ہو، ہاتھ پیر کے نیچے سے زمین نکل جاتی کہ اب کیا جواب دیں ان کو، تو جب اللہ کی محفل، اللہ کی دربار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ سانس اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے اٹک جائے گی لوگوں کی بغیر کسی جواب کے، تو اگر کوئی گناہ بتا دیا جائے کہ بھئی بتاؤ یہ تم نے کیا بنے گا، اگر ہارٹ اٹیک آنے والا ہو تو 100 بار آ جائے وہاں پہ ہارٹ اٹیک، لیکن وہاں پہ نہ موت ہے نہ اٹیک آ کے بے ہوش ہو کے گرنا ہے، جواب دینا ہے، جواب تو ڈریں ابھی سے، اللہ کرے کہ ہمارے اندر ڈر آ جائے، بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اللہ توفیق دے دے اور اللہ کے آگے جھکنا آ جائے۔ چلیں
اس کی تلاوت آپ لوگ انشاءاللہ خود سنائیے ٹیچر کو، جو بھی کمی ہوگی ٹیچر آپ لوگ کو بتائے گی، اور یہیں پہ رکیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔